آگ لگا رکھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ ملک ٹوٹ چکا ہے 70 سال پہلے فرقہ پرستی کی بنیاد پر۔ اگر فرقہ پرستی پھر جنم لے گی، ملک پھر ٹوٹے گا۔ ہم اپنے اس ملک کی حفاظت چاہتے ہیں، ہمارے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور لوگ یہ کہیں کہ نہیں ٹوٹے گا، میں کہتا ہوں بسم اللہ کے گنبد میں رہتے ہیں، اگر فرقہ پرستی ہوگی ملک ٹوٹے گا۔ ٹوٹ چکا ہے تو اب کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اور دیکھو، پڑھو اور دیکھو اور سوچو، انڈونیشیا ایک مسلم ملک ہے، اس میں ایک چھوٹے سے علاقے میں جس کا نام ہے تیمور، عیسائی اکثریت ہے۔ ساری عیسائی دنیا میں جو ساری دنیا کے باپ سمجھے جاتے ہیں، سپر پاور طاقت، مل کر کے انڈونیشیا کو تقسیم کرا دیا اور ملک تقسیم ہو گیا۔ دیکھو جا کر کے سوڈان کو دیکھو، مسلم ملک ہے، اس کے جنوبی حصے کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں عیسائی اکثریت ہے، ساری عیسائی دنیا نے مل کر تقسیم کرا دیا، ملک تقسیم ہو گیا۔ اب ہم اپنے ملک کو بات کہتے ہیں، آج سے 70 سال پہلے جب ملک تقسیم ہوا، آزاد ہوا، ہندوستان کے اندر ایک بھی صوبہ اور اسٹیٹ عیسائی نہیں تھا۔ آج 70 سال گزرے ہیں، ہندوستان کے مشرق کے اندر ناگالینڈ، میزورم، میگھالیہ، اروناچل، یہ 4 اسٹیٹ اور بوڈو لینڈ اسی طرف چل رہا ہے۔ یا تو مکمل حکومت عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے یا عیسائی اکثریت ہے۔ اگر ملک ہندو اسٹیٹ بن جاتا ہے، جس کا دعویٰ فرقہ پرست لوگ کر رہے ہیں، کون مائی کا لال ہے؟ اگر انڈونیشیا نہیں بچا، سوڈان نہیں بچا، ہندوستان بچ جائے گا۔ ہندو کے ساتھ عیسائی نہیں رہ سکتا۔ ملک تقسیم ایک دفعہ ہو چکا ہے، ملک پھر تقسیم ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تقسیم نہ ہو، ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور ملک تقسیم نہ ہو۔ اتنی اقلیت، مسلمان ایک اقلیت 20 کروڑ، کرسچن اقلیت ہے کتنی؟ 5 کروڑ، سکھ ایک اقلیت میں، جینی ایک اقلیت بیٹھی ہوئی ہے، ہریجن کہتا ہے ہم بھی ایک اقلیت ہیں، جتنے قبائل ہیں سب کہتے ہیں ہم بھی ایک اقلیت ہیں۔ اگر ملک ان اقلیتوں کو جمع کر کے زندہ رہ سکتا ہے، سیکولر اسٹیٹ بن کر رہ سکتا ہے، سیکولر دستور میں رہ سکتا ہے، ہندو اسٹیٹ بن کر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے سیکولرزم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ملک میں امن و امان کو آگ لگے گی، گلی گلی، کوچے کوچے اکثریت اور اقلیت کا خون بہے گا، امن و امان ختم ہو جائے گا۔ دیکھو اپنے دائیں اور بائیں کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ بری ہوائیں چل کر اس ملک میں پہنچ جائیں گی تو تمہارا کیا ہوگا اور ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارا مقصد حکومت تک پہنچنا نہیں ہے، ہم اپنے اس ملک کی حفاظت چاہتے ہیں، اور وہ حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو صرف سیکولر اسٹیٹ بن کر ہی ہو سکتی ہے۔ یہ جتنا ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جس کی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ صرف فرقہ پرستی وہ گن ہے جو ملک کو کھا رہا ہے۔ اور یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ اکثریت اور اقلیت کو کہاں دھکیل رہے ہیں، ملک کو کس غار تباہی کے اندر لے کر چل رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، ان کی مت ماری گئی ہے۔ یہ ملک کدھر چل رہا ہے آج نہیں سمجھو گے تو کل سمجھ جاؤ گے کہ ہم جو کہتے تھے وہ صحیح تھا، جدھر یہ لے کر گئے تباہی کا راستہ ہے۔ ملک تو سیکولر اسٹیٹ بن کر رہے گا،
اتنی اقلیتیں اس ملک میں ہیں کہ اگر ان اقلیتوں کو جمع کر دیا جائے تو جو اپنے آپ کو اکثریت کہتے ہیں اقلیت میں آ جائیں گے، تو کیسے ملک چلے گا؟ میرے بھائی، جمعیت علماء کا کام کسی اقتدار میں بیٹھی ہوئی پارٹی کے اندر کیڑے لگانا نہیں۔ ہمیں جس کرسی پر ہمیں بیٹھنا گوارا نہیں، ہم کیوں اس کرسی کے بارے میں کہ جو چاہے بیٹھ جائے؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فرقہ پرستی کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آپ تک اس آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، یہ دنیا کا دستور ہے۔ فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ جس طرح آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے، فرقہ پرستی کی آگ کو بجھانے کے لیے پیار و محبت کی بارش برسانی پڑے گی، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں ہندو مسلم دلوں کو توڑنا چاہتی ہیں۔ میں مسلمان اور ہندو کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر ملک سے محبت ہے، اگر امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اگر امن و امان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہو، اگر امن و امان کے ساتھ دکانوں کو چلانا چاہتے ہو، اگر امن و امان کے ساتھ فیکٹریوں کو چلانا چاہتے ہو، اپنی پرانی تاریخ جو پیار و محبت کی تاریخ ہے اس کو زندہ کرو۔ اگر نہیں زندہ کرو گے ملک جل جائے گا، تم جل جاؤ گے، نہ اکثریت رہے گی نہ اقلیت رہے گی۔ یہ ہمارا پیغام ہے اور ہمیں اس پیغام کو پہنچانے میں کوئی عار نہیں ہے۔ کوئی مانتا ہے نہ مانے ہماری بات کو، ہمارے دل کو اطمینان ہے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہ مانے نہ مانے، لوگوں کے دل ہمارے ہاتھ کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اگر خدا کو ملک کو زندہ رکھنا ہے، اب اس کی صورت یہی ہے میرے بھائی کہ جہاں رہو پیار و محبت کے ساتھ رہو۔ یہ جو کچھ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے۔ 2 4 نہیں، 10 20 نہیں، سینکڑوں 20 20 25 25 سال سے بے قصور لوگ پڑے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر۔ کیا آفت آ گئی؟ اگر اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا، مسلمان دہشت گرد ہوتا، تو مسلمان تو 1300 سال سے ہندوستان میں کب کی آگ لگ چکی ہوتی، بھسم ہو چکا ہوتا۔ آج کون سی بات ہو گئی ہے؟ کہا جا رہا ہے اور ایک دنیا کو مصیبت کا شکار بنا۔ کون کر رہا ہے؟ میں نہیں کسی حکومت کو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں فرقہ پرست طاقتیں ہیں، وہ آگ لگا رہی ہیں۔ آج مکوکا کی جگہ دوسرا قانون لایا جا رہا ہے۔ بھئی کیا آفت اور مصیبت کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر؟ اور بھئی ہر آدمی کے سامنے دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بیٹھ کر کے لوگ کاروبار زندگی کر رہے ہیں، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ علاوہ اس کے کہ ملک میں آگ لگانا، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ملک تو اس طرح نہیں چلے گا۔ میرے بھائی اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے حکومت سے، نہ ہم حکومت کے لوگ ہیں، نہ ہمیں اقتدار کی کرسی تک پہنچنا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ملک ٹوٹ چکا ہے فرقہ پرستی کی بنیاد پر، اور اگر فرقہ پرستی پر لگام نہیں لگی ملک پھر ٹوٹے گا۔ اور یہ ہم خدا کی قدرت سمجھتے ہیں، یعنی ہم اس بات کو اپنے لیے تائید سمجھتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی سپر طاقت کا صدر ہندوستان میں آیا، ان کے آنے سے 2 مہینے پہلے، میرے خیال میں نومبر کا مہینہ تھا، ساری دنیا الیکشن کے بعد خاموش، مایوس، نروس بیٹھی ہوئی تھی، کوئی کچھ بولتے ہی نہیں تھا۔ بڑی بڑی طاقتیں جو ملک میں 50 50 سال حکومتیں کا ایسا لگتا تھا جیسے گم ہو گئیں،
ہم نے سب سے پہلے دیوبند کے اندر اجلاس بلایا اپنا مجلس منتظمہ کا، سارے ہندوستان سے لوگ، ہم نے ایک عام اجلاس کیا، لاکھوں آدمی، دیوبند کی سڑکیں بند ہو گئیں، چلنا جلسگاہ تک پہنچنا ممکن نہیں رہا، خدا جانے کہاں سے اتنا آدمی امڑ رہا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے وہاں فرقہ پرستی کے خلاف، اگر اس آگ کو بجھانا ممکن ہے تو صرف پیار و محبت سے، ہم نے یہ نعرہ دیا وہاں، اور ہم نے کہا اگر پیار و محبت نہیں ہوگا فرقہ پرستی بڑھے گی، ملک تقسیم ہو چکا پھر تقسیم ہوگا۔ 2-3 مہینے کے بعد اوباما آئے اور جاتے جاتے جو الفاظ ہمارے تھے وہی الفاظ کہہ کر کے گئے، ہماری آواز کے اندر طاقت پیدا ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمارے دل کے اندر ڈالا تھا اسی اللہ نے ان کے دل کے اندر بھی ڈالا کہ یہ کہو، اور وہ کہہ کر کے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے فرقہ پرست بالکل آپے سے باہر جس کے منہ میں جو آ رہا تھا کہا، لیکن ابھی فرقہ پرستوں کو مکمل طاقت میسر نہیں ہوئی، لوک سبھا میں ہو گئی، سیکولر دستور کو تبدیل کرنا اور ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اندر اکثریت نہ ہو۔ ادھر چلنے کے لیے آج بھی راستہ وہی چلنے کے لیے مانگا جا رہا ہے، کھولنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہماری آواز میں طاقت ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ملک میں دلی میں الیکشن ہوا، نہ جیتنے والوں کو یہ توقع تھی کہ وہ اس طرح جیتیں گے، نہ ہارنے والوں کو یہ توقع تھی کہ وہ اس طرح ہاریں گے۔ ایسے نتائج سامنے آئے کہ انہوں نے اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر کے رکھ دیا۔ یہ ہندو اور مسلم دونوں کی سمجھ ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرقہ پرستی ننگا ناچ رہی ہے، ملک اس طرح نہیں چلے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ چند ماہ کے بعد بہار میں بھی اسی طرح کا نتیجہ سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ 1.5 سال کے بعد یو پی میں بھی اسی طرح کا نشانہ نکلے گا، نتیجہ آئے گا، اس لیے کہ اکثریت اور اقلیت امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کاروبار چلانا چاہتے ہیں، فیکٹریاں چلانا، فرقہ پرست طاقتیں ہر چیز کو آگ لگانا چاہتی ہیں۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، ہم جو کر رہے ہیں اور جو ہم نے کیا ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ہم تو خادم ہیں، خدمت کرتے ہیں، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ارے بھائی ہم تو فقیر لوگ ہیں، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں قوم سے، دوسرے ہاتھ سے قوم کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ اگر ہم نے 53-54 لاکھ روپیہ ان حضرات پر خرچ کیا تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے تو آج تک کبھی 53-54 لاکھ روپیہ اپنے گھر میں دیکھا بھی نہیں ہے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم نے کر دیا، اور آج بھی یہ حضرات 58 کیس لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں، اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے سالانہ، مگر ہمارا اس سے کیا تعلق ہے بابا؟ ہمارا تو بس قوم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم امانت داری کے ساتھ لے رہے ہیں اور امانت داری کے ساتھ دے رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں، قوم ہمیں دیتی ہے، ہم خرچ کر دیتے ہیں، اس سے زائد کیا چیز ہے؟ کچھ تو ہے نہیں۔ میرے بھائی، ہم جب تک زندہ ہیں یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر اخلاص ہے تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے گا، اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ اس لیے میں اقلیت سے بھی کہتا ہوں، اکثریت سے بھی کہتا ہوں، ہندو سے بھی کہتا ہوں، مسلمان سے بھی کہتا ہوں کہ بابا خدا کے لیے ان حالات کو کنارے لگاؤ، اگر نہیں لگاؤ گے تو نہ کاروبار چلے گا، نہ فیکٹریاں چلیں گی، نہ امن و امان رہے گا، ملک کے اندر بڑی تباہی آئے گی۔
اور اس طرح ملک بالکل تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اکثریت اور ہندو فرقہ پرست ہے، ایسا نہیں، یہ ایک ٹولی ہے۔ یہ سمجھنا بھول ہے کہ ہر ہندو فرقہ پرست ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ابھی بہار کے اندر فساد ہوا، ایک لڑکی مسلمان جو کالج میں پڑھتی تھی، اس کا ایک ہندو لڑکے سے کالج میں تعلق ہو گیا، وہ لڑکا لے کر چلا گیا، اس کے اوپر آگ لگ گئی۔ میں اس بد نصیب لڑکی کے باپ سے کہتا ہوں کہ بدبخت، تو نے اپنی جوان لڑکی روزانہ تیرے سامنے بن ٹھن کر کپڑے پہن کر اسکول جاتی تھی، جوان لڑکی ہے، تجھے گوارا تھا۔ جب اس لڑکی نے دوسرے سے تعلق، تو اب روتا کیا؟ اپنے سر کو دیوار سے دے کے مار۔ لیکن اس بدبخت نے اس کو قتل کرا دیا، لڑکے کو۔ میں کہتا ہوں لڑکی گئی، یہ بھی بدبختی، پھر اس کے بعد ہندو کا قتل ہوا، وہ بھی بدبختی۔ اب اس کے بعد تیسری چیز آئی، جو بی جے پی کا وہاں پارلیمنٹ کا ممبر تھا، اس نے 3-4 ہزار ہندوؤں کو جمع کیا، کھانا کھلایا، کہا حملہ کر دو اس کے اوپر۔ انہوں نے حملہ کر دیا، 50 یا 40 گھر تھے، انہیں سب کو آگ لگا دی، 3-4 آدمی بچے وہ بھی مر گئے دم گھٹنے سے۔ لیکن اسی بستی کے اندر ایک ہندو عورت نے 12 مسلمان بچے اور عورتوں اور بوڑھوں کو پناہ دے کر کے بچایا۔ یہ کردار ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہر ہندو فرقہ پرست غلط ہے۔ میں مظفر نگر کے اندر 2 سال پہلے فساد ہوا اور ساری دنیا میں اس کا، میں جانتا ہوں گاؤں ایسے بھی ہیں جن کے پردھان بندوق لے کر کے کھڑے ہو گئے اور 250 یا 150 عورتوں کو اور بچوں اور مردوں کو اپنے گھر کے اندر رکھا، کہا پہلے ہم مریں گے پھر تمہارے اوپر کوئی آنچ آئے گی۔ اور جب حالات کے اندر ذرا سے سکون ہوا، پولیس کو بلا کر کے ان کو مسلمان گاؤں کے اندر بھیج دیا۔ یہ بھی کردار ہے۔ اس لیے مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہر ہندو فرقہ پرست ہے، نہیں، جو سمجھدار، ملک دوست، محبت رکھنے والے ہندو ہیں ان کو پکڑو، ان کے دکھ سکھ میں شریک رہو۔ میں ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں مسلمانوں کے دکھ سکھ میں شریک رہو، ورنہ یہ فرقہ پرستی نہ تمہیں چین سے رہنے دے گی نہ اقلیت کو چین سے رہنے دے گی۔ جمعیت علماء کا یہ ایک پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جلسہ کیا، اور میں آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جمعیت علماء جو آپ کی اور آپ کے بزرگوں کی جماعت ہے، آپ نے اس کی آواز پر اتنی بڑی تعداد میں احمد آباد میں شرکت کی ہے۔ پیغام ہمارا یہ ہے، جمعیت علماء کا کردار یہ ہے۔ وقت بہت ہو گیا، ورنہ میں آپ کو جمعیت علماء کی تاریخ بتاتا۔ ہمارا پیغام اور آواز یہی ہے جس کو ہم پوری دنیا کے اندر عام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہندو اور مسلم کا نہیں ہے، بلکہ ہر انسانیت دوست انسان کے لیے پیغام ہے، چاہے وہ دھرم اور مذہب کچھ بھی رکھتا ہو، کہ اپنے اندر محبت کو پیدا کرنا چاہیے انسانیت کی بنیاد پر۔ میں ارباب مدرسہ سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو، فرقہ پرستوں نے نفرت کی دیواریں کھڑی کی ہیں، اسلام کو بتایا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اسلام، تو کہا یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ طلبہ اور مدرسین پڑھاتے ہیں، ان کو کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ مدرسے والے بڑے مگر ہیں کہ چندہ لاتے ہیں اور لا کر کے خرچ کرتے ہیں، صحیح ہے، بہت بڑا کام کر رہے ہو، قرآن و حدیث پڑھا رہے ہو، لیکن نادان نہ بنو۔ ملک کو جدھر لے جایا جا رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ بیل چڑھ گئی اور مقصد میں کامیاب ہو گئے، مدرسوں میں تالے لگ جائیں گے، بلڈوزر چلا دیا جائے گا۔ اگر بچانا چاہتے ہو تو ان نفرت کی دیواروں کو توڑو، وہ ٹوٹے گی پیار و محبت سے۔ سال میں 2-3-4 پروگرام ایسے کیا کرو کہ
کہ انسانیت دوست اکثریت ہندوؤں کو لاؤ، دکھلاؤ، بیٹھا لو، کیا پڑھاتے ہو، کس طرح رکھتے ہو، کیا سمجھاتے ہو، کیا ذہن دیتے ہو، دنیا کے سامنے پیش کرو، تب یہ نفرت کی دیواریں ٹوٹیں گی، ورنہ نہیں ٹوٹیں گی۔ اگر یہ کرو گے زندہ رہو گے، نہیں کرو گے تو دیکھو نوشتہ دیوار کو پڑھو، ملک چل کدھر رہا ہے، کیسے زندہ رہو گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابا سوچ سمجھ کر اپنے قدم کو بڑھاؤ اور ادھر لے کر چلو ملک کو۔ تمہارے ہاتھ کے اندر اگر خدا کی نصرت ہے تو راستہ ہے کٹھن، مگر اللہ کی تائید سے کٹھن نہیں رہتا۔ میرے بھائی، میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا، 12:15 بج رہے ہیں، آپ حضرات بھی سوچیں گے کہ بھئی اس نے تو ساری رات ہی کا ٹھیکہ لے لیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں جمعیت علماء کے اس پیغام کو آپ حضرات انفرادی طریقے پر ہر جگہ جہاں رہیں ہمت کے ساتھ اللہ کی تائید اور اس سے نصرت کے طلبگار رہتے ہوئے آپ آگے بڑھائیں، اور پیار و محبت کے ان رشتوں کو جو ہزاروں سال سے ہمارے قائم تھے اور آج بدقسمتی سے ٹوٹ رہے ہیں، ان رشتوں کو دوبارہ مضبوط کریں۔ ملک کی سالمیت اور اس کی حفاظت کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری پرانی تاریخ کو زندہ فرمائے۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی اس جہان کے پالن ہار ہیں۔ اے اللہ، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ، ساری دنیا آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اے پروردگار، نہ آپ کی کوئی ماں ہے، نہ آپ کا کوئی باپ ہے، نہ آپ کی کوئی اولاد ہے۔ اے اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارے آقا اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ان کے صحابہ پر، ان کی آل پر، ان کے اہل بیت پر، ان کے ازواج مطہرات ہماری ماؤں پر بے حساب رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، جو مظلوم و بے کس جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کو باعزت بری فرما۔ اے پروردگار، خیر کے دروازوں کو کھول دے، اے پروردگار شر کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، بیویوں کو ہمیں عفت و پاک دامنی